اعلان کس وقت ہوتا ہے؟ جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کریں گے، مفتی صاحب کریں گے، پیر صاحب کریں گے، جنازہ پڑھانے والا کرے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میت کے ورثاء کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، جس کسی نے اللہ میرے باپ نے، میرے ابو جان نے ساری زندگی میں کسی سے تل کلامی کی ہو، کسی سے جھگڑا کیا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو، یہ 4 بچے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں معاف کر دو، ہمارے باپ کو معاف کر دو۔ رب کعبہ کی قسم سب نے کہہ دیا ہاں جی ہاں کر دیا، ہاں جی ہاں کر دیا۔ وہ بہن جس سے 4 سال ہو گئے، جو جس سے ناراض ہوا، اللہ اکبر، بیٹوں کو کہا تھا اسے میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ نہ لگانے دینا، اللہ اکبر، جب تک میرے عزیزو وہ بہن معاف نہیں کرے گی، ساری دنیا معافی مانگے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کھلبٹ ٹاؤن کے اندر میرے عزیزو پلاٹ لے لیا، کالونی بنا لی، ایک کنال کا پلاٹ لے لیا، اللہ غنی، میرے عزیزو مارکیٹ پلازا بنا لیا، گھر کی دکان کے نیچے دکانیں بنوا لی، اللہ اکبر، کتنی اولاد تھی، 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھی، 4 بیٹوں کے نام سب کچھ کر دیا اور 2 بیٹیوں کو اللہ غنی ایک ٹکڑا زمین کا نہ دیا۔ سارا جہان مل کے معافی مانگے، جب تک بیٹی کا حق اس کی جھولی میں نہیں ڈالے گا، رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے رہو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، آخری وقت ہے، پتہ لگا زید موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے، کروٹیں بدل بدل کے بستر پہ گھرا رہا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے، سلام کیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے بھر بھر کے زور زور سے رونے لگ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، رو رو کے کہنے لگے حسین آج اگر تیرا نانا زندہ ہوتا، میری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھتا، فوراً میرا مسئلہ، میری ضرورت پوری کر دیتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر زید، مجھے تیرے مسئلے کی کیا خبر ہے؟ اللہ غنی کہنے لگے تجھے پتہ نہیں، نزا کا عالم ہے، سانسیں جسم سے نکل رہی ہیں، روح میری نکل رہی ہے، سانسیں میری آخری لمحات میں مجھے الوداع کہہ رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اے زید بتا کیا بات ہے؟ 80 دینار میرے پہ قرض ہے، موت مجھے ادا کرنے کی مہلت نہیں دے رہی، ڈرتا ہوں موت آ گئی، قیامت کے دن تیرے نانے کے حوض کوثر پہ کیسے جاؤں گا؟ 50 لاکھ روپے کا کمپنیوں سے مال لے کے دکان میں ڈالنے والوں، ابے کے مر جانے کے بعد مجھے بتاؤ کون سی اولاد ہے جو باپ کی طرف سے قرض ادا کرتی ہے؟ احمد پور سیال میں میرے عزیزوں، پنجاب کے علاقے میں ایک قرآن خوانی میں چلا گیا، یقین جانو ایک آدمی نے میرے آگے سے آ کے ساؤنڈ مائک کٹا دیا، میں بڑا پریشان تھا، میں نے کہا لگتا ہے یا شیعہ سنی کا جھگڑا ہوگا یا بریلوی دیوبندیوں کا جھگڑا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، میں خاموش ہو گیا۔ 4 آدمی دروازے پہ ہہاڑا کر رہے ہیں، ہہاڑی کر رہے ہیں، اور 2-4 میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب تقریر کوئی نہیں کرنی، مولوی صاحب تقریر کوئی نہیں کرنی۔ آخر کے اندر پتہ لگا مرنے والا 3 لاکھ روپے کا مقروض تھا، اللہ اکبر، قرضداروں نے جنازہ روک لیا، بیٹوں نے کہا تھا کل صبح تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے، آج کل صبح ہو گئی، بچوں کے پاس قرضہ لینے کے لیے آئے تو بچے کہنے لگے ہمارے سے کیا لیتا ہے، باپ قبر میں پڑا جا، اس سے جا کے لے لے، ہمارے دروازے پر نہ آنا۔ یہ وجہ بنی جھگڑے کی، اس لیے مولوی صاحب کو آج تقریر نہیں کرنے دی جا رہی ہے۔ یہ میں آنکھوں سے دیکھا بھائی میں نے۔ اس جہان میں تو اللہ نے پوچھنا کوئی نہیں، تھوڑا سا جوڑنا ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، روڈ کے اوپر جگہ جگہ جمپ ہے، جیسے آبادی آتی ہے جمپ ہے، گاڑی والے سے کہا جاتا ہے ذرا دھیان سے چلائیو، اللہ اکبر، احتیاط کر کے چلائیو، اگر تیری گاڑی کہیں لگ گئی، اگر تیری گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تیری گاڑی کے ساتھ کوئی آ کے لگ جائے گا، تجھے جرمانہ بھگتنا پڑے گا، تیری گاڑی کو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کبھی بخار کے مرض میں، کبھی کھانسی کے مرض میں، پروردگار عالم کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد لے کے، کبھی بیماری دے کے، کبھی بیماری سے صحت دے کے، بار بار پروردگار عالم ریڈ لائٹ جلاتا ہے، پھر گرین لائٹ جلا کے راستہ کھول دیتا ہے، اللہ سگنل پر لا کے کھڑا کرتا ہے، بندے احتیاط سے زندگی گزار، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جتنے جھٹکے مار رہے ہیں قیامت کے دن میں تیرے سے ایک ایک جھٹکے کا جواب لوں گا، تیری امی کی سنوں گا نہ، میں تیرے ابو کی سنوں گا نہ، میں تیرے بھائی کی سنوں گا نہ، میں تیرے بیٹے کی سنوں گا۔ الہ العالمین کا ایسے ہوگا، فرمایا جا جا اس کالونی کے قبرستان میں چلا جا،
ابو کی قبر ہے، ساتھ امی کی قبر ہے، امی کے ساتھ بھائی کی قبر ہے، دادے کی قبر ہے، دادی کی قبر ہے، بہنوں کی قبر ہے، بہنوئی کی قبر ہے، پیر صاحب کی قبر ہے، استاد کی قبر ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ماں کو باپ کی قبر میں، بیٹے کو باپ کی قبر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے، کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے، ہم نے ایک دن مرنا آخر موت ہے۔ آج زمین کے ٹکڑوں پر لڑنے والوں فکر کرو اس دن کی۔ آج سوسائٹی تلاش کرتے ہو، آج میرے عزیزوں کھلا ماحول تلاش کرتے ہو، آج میرے عزیزوں اللہ غنی رہنے سہنے کے لیے وہاں مکان لوگے جہاں تمہارے سامنے روڈ گزرتا ہو، اللہ غنی موٹر وے گزرتا ہو، مکان والوں کے جو بچوں کے علاج معالجے کے لیے ہسپتال موجود ہو، بچوں کی پڑھائی کے لیے کالج اسکول یونیورسٹی موجود ہو، مکان والوں کے جو تفریح پارک موجود ہو، مکان والوں کے جو ہسپتال ہو، ضرورت زندگی موجود ہو، بازار قریب ہو، ایسی جگہ کی ویلیو بڑھتی ہے۔ لینے والا دائیں بائیں سے قرضہ اٹھا کر ایسے مکان ایسے پلاٹ کو لینے میں ترجیح دیتا ہے۔ اللہ اکبر کہتا قرض اتر جائے گا، اگر یہ جگہ ہاتھ سے چلے گی دوبارہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ بھی اپنے قرآن میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ دوڑو 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 اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین آسمان کے برابر ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ جنت تو الاٹ میں نے نیکوکار اور ڈرنے والوں کو کر دی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پرواہ کیے بغیر فجر کی نماز کے لیے آ جاؤ، عشاء کی نماز کے لیے آ جاؤ، ظہر کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا میرے عزیزوں، اللہ اکبر۔ ابھی بتلایا جا رہا تھا یہ بڑی مہنگی کالونی ہے، یہ اللہ اکبر اس کی ویلیو، اس ٹون کی ویلیو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ کا پلاٹ ملے گا۔ اللہ اکبر، دنیا کا پلاٹ جہاں گندگی کا ڈھیر ہے، سیوریج کا انتظام کوئی نہیں، گٹر کے مین ہول کھلے پڑے ہیں، پانی کا انتظام کوئی نہیں، روڈ کا انتظام کوئی نہیں، گیس پائپ لائن کا انتظام کوئی نہیں، بجلی کا انتظام کوئی نہیں، بارش آ جائے نکاسی کا انتظام کوئی نہیں۔ اس کی ویلیو 50 لاکھ ہے، اور اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کی ویلیو کتنی ہوگی، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ کبھی خدا کا قرآن کہتا ہے ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اور میرے عزیزوں ساری زمین سونے چاندی سے بھر کے رکھ دو تب جنت تو دور کی بات اس کا دروازہ نہیں دکھایا جائے گا، لیکن آج میرے عزیزوں ہری پور والوں، کلا بٹون والوں، پروردگار عالم نے آج اس جنت کو اتنا سستا کر دیا۔ آپ بھی لے سکتے ہو، آپ بھی لے سکتے ہو، میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی لے سکتے ہو، آپ بھی لے سکتے ہو۔ مولانا کرنسی چینج کرانی پڑے گی، روپے میں ملے گی، ڈالر میں ملے گی، پاؤنڈ میں ملے گی، دینار میں ملے گی، ٹکے ریال میں ملے گی۔ اللہ اکبر، نہ روپے میں ملے گی، نہ میرے عزیزوں پاؤنڈ میں ملے گی، نہ ریال نہ ٹکے میں ملے گی، نہ میں ملے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے جنت تو مصطفیٰ کے طریقوں پہ ملے گی۔ مولانا یہ طریقہ کیا ہے؟ حسین کی طرح کربلا کے میدان میں گردن کٹانی پڑے گی، نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنانا پڑے گا، اللہ غنی بلال کی طرح چمڑا اڑوانا پڑے گا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح شرمگاہ پہ برچھا کھانا پڑے گا، حضرت زنیرہ کی طرح آنکھوں میں سریے گڑوانا پڑے گا، حضرت خبیب کی طرح چمڑا اڑوانا پڑے گا، ابو فقیہ کی طرح پسلیاں توڑوانا پڑے گا، عامر بن فہیرہ کی طرح گردن کٹانا پڑے گا۔ فرمایا تو وہ لوگ تھے جو اپنے خون کو بہا کر اسلام کو سیراب کر کے چلے گئے، اللہ کے دین کی کھیتی کو آباد کر کے چلے گئے۔ تیرے میرے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے، تیرے میرے جیسے ڈھلے ڈھالوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، مسجد میں منبر مبارک پر آ کر بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے لگ گئے، اللہ کے نبی کس چیز پہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں؟ سنو یہ کام بچہ بھی کر سکتا ہے، یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد سارے کر سکتے ہیں، آنکھوں والا بھی کر سکتا ہے، بغیر آنکھوں والا بھی کر سکتا ہے، بستر پر لیٹنے والا مریض بھی کر سکتا ہے، فالی زدہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سستی جنت۔ فرمایا میرا امتی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کر، اور کھانا کھانے کے بعد سنت سمجھ کے ہاتھ دھو لیا کر، تیری جنت کا میں محمد الرسول اللہ ضامن بن گیا ہوں۔